مولانا کے حلیے سے چڑ کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان نام نہاد صحافیوں اور سیاستدانوں کو مسئلہ مذہب سے ہے، اسلام سے ہے۔ خوب سمجھ لیں، توہین صحابہ دراصل وتیرہ یہود ہے۔ آپ کا حلیہ عوامی ہے نہ اسلامی، فطری ہے نہ ہی مردمی، ہاں مگر فرنگی ضرور ہے۔ مولوی عوامی ہوتا ہے، عوام سے اٹھتا ہے، عوام میں رہتا ہے، نماز میں، جمعہ میں، عید، شب برات میں اس کا عوام سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ اب مولانا اس وقت سلیکٹڈ اور سلیکٹر کے اعصاب پر سوار ہے۔ مولانا کا حلیہ اسلامی ہے، مولانا مذہبی سیاست کے علمبردار ہیں۔ آپ کو ایک سفاک، ظالم، متشدد اور نکمہ والد کہتی ہے کہ جن جن حکومتوں میں مولانا اتحادی تھے وہ حکومتیں اپنا دورانیہ 5 سال مکمل کر سکیں، اور جن حکومتی ادوار میں مولانا حکومت میں نہیں تھے وہ حکومتیں چل نہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حذیفہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ مولانا فضل الرحمان کا حلیہ اور لبرل درباری حسن نثار کی تکلیف، چہرے پہ داڑھی، کندھے پہ رومال تو سر پہ دستار، یہ ہے وہ محمدی حلیہ جس پر میخوران مغرب چیں بجبی ہیں۔ تہذیب مغرب کا نیم خواندہ احساس مرعوبیت کا نمونہ لبرل صحافی حسن نثار نیشنل ٹی وی پر مولانا فضل الرحمان کے اس حلیے پر شکوہ کناں ہے کہ مولانا کا حلیہ عوامی نہیں، نہ ان کا حلیہ عوام سے ملتا ہے، نہ ان کے حالات عوام سے ملتے ہیں۔ حسن نثار یا اس سے قبل دین بیزار پی پی کے رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن نے بھی صدارتی الیکشن کے موقع پر یہ منہ شگافی کر رکھی ہے کہ اگر مولانا صدر پاکستان بن جاتے ہیں تو دنیا پر پاکستان کا غلط امپریشن پڑے گا، کیونکہ مولانا کا حلیہ اسلامی ہے۔ مولانا کے حلیے سے چڑ کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان نام نہاد صحافیوں اور سیاستدانوں کو مسئلہ مذہب سے ہے، اسلام سے ہے۔ اب چونکہ اسلام پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تو یہودیوں کی طرح اسلام کے ابلاغ کے ذرائع علماء پر تانزن ہیں۔ یہودی بھی یہی کرتے تھے، کبھی تو جبرائیل علیہ السلام پر معترض ہوتے تو کبھی صحابہ کرام کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش کرتے۔ آج بھی اسلام پر اگر یہود کے چربہ کسی فرقے کو تانزنی کرنی ہو تو وہ گستاخی صحابہ کا مرتکب ہوتا ہے، جماعت صحابہ کی توہین کرتا ہے۔ خوب سمجھ لیں، توہین صحابہ دراصل وتیرہ یہود ہے۔ مولانا کا حلیہ اسلامی ہے، مولانا مذہبی سیاست کے علمبردار ہیں۔ حسن نثار صاحب، مولانا کا حلیہ اسلامی ہے اور پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، عوام پاکستان مسلمان ہیں، اس لحاظ سے مولانا کا حلیہ وہ ہے جو بنیاد پاکستان ہے، اللہ رسول اور عوام کا پسندیدہ ہے۔ چونکہ داڑھی پگڑی سنت رسول ہیں، مولانا کا حلیہ عین فطری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان 10 چیزوں میں ایک داڑھی بھی ہے، بلکہ مولانا کا حلیہ جنتی حلیہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں نغمہ گایا جائے گا جس کے بول ہیں سبحان من زین الرجال باللحیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی۔ البتہ آپ کا حلیہ عوامی ہے نہ اسلامی، فطری ہے نہ ہی مردمی، ہاں مگر فرنگی ضرور ہے۔ عوام پاکستان سے سروے کرا لیں، آپ کو چیلنج ہے، دنیا کے جس مرضی آرگنائزیشن سے کروا لیں، عوام پاکستان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے عشق ہے۔ ہر وہ حلیہ جو رسول اللہ کی سنت مبارکہ سے سجا ہوگا وہ فطرت کی آواز اور عوام کی عشق کی صدا ہوگا۔ باقی رہی حالات کی بات تو آپ کس منہ سے عوام کی حالات کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے اپنے بیٹے مفلسی اور بھوک کی حالات میں ہیں۔ آپ کے خلاف آپ کی اپنی سگی اولاد ویڈیوز بناتی ہے جو کہ آپ کو ایک سفاک، ظالم، متشدد اور نکمہ والد کہتی ہے۔ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو تو ڈنگ سے رکھ نہ سکے اور چلے ہیں علماء پر بھپتی کسنے کہ ان کے حالات عوام کے حالات جیسے نہیں۔ عالم مولوی عوام میں رہتا ہے، جنازہ مولوی نے پڑھانا ہے، نکاح مولوی نے پڑھانا ہے، عوام کی خوشی اور غمی کے حالات میں مولوی ہی عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو کیا معلوم عوام کے حالات کا چند الفاظ کی گسیٹہ کاری جن کو خود آپ کے عمل میں دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اطلاعاً عرض ہے، مولانا کا تعلق اہل مدارس سے ہے، بلکہ مولانا اقتدار کے ایوانوں میں محافظ و ترجمان مدارس ہیں۔ یہ مدارس کو نشانہ بنانا، نیشنل ایکشن پلان کی بنیاد پر صرف مذہبی حلقوں کو نشانہ بنانا، یہ ساری صورتحال ہم نے برداشت کی ہے۔ کس حد تک ہمارے برداشت کا
اب امتحان لیا جا رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ جس چیز کو دہشت گردی کہیں گے واقعی وہی دہشت گردی ہوگی. ہم نے امریکہ کی اس اصطلاح کو تسلیم نہیں کیا, ہم آپ کی اصطلاح کو بھی اس طرح تسلیم نہیں کریں گے کہ جس طرح آپ چاہیں گے ہماری کردار کشی کریں اور ہم اس پر خاموش رہیں. تو مدارس جس سے استعماری قوتیں پریشان ہیں, جنرل ایوب تا جنرل مشرف تک نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن ختم نہ کر سکے, کیونکہ مدارس عوامی ہیں, مدارس کو چلاتے عوام ہیں, مدارس کو عوام پاکستان اس مادی دور میں بھی اپنی زندگی کا سب سے قیمتی متاع اولاد دیتے ہیں. مولوی عوامی ہوتا ہے, عوام سے اٹھتا ہے, عوام میں رہتا ہے, نماز میں, جمعہ میں, عید, شب برات میں اس کا عوام سے براہ راست تعلق ہوتا ہے. عوام کی شبانہ روز زندگی بغیر مولوی کے پوری ہی نہیں ہوتی, جبکہ آپ کا عوام سے تعلق اسٹوڈیوز کی چکا چوند اور کیمروں کی آنکھوں تک محدود ہے. مولانا کا حلیہ وہ حلیہ ہے جس حلیہ والے کے نام پر پاکستان بنایا گیا. یہ حلیہ لا الہ الا اللہ کا حلیہ ہے. آپ مولانا کی سیاست اور ان کے سیاسی فیصلوں پر تنقید کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ ان کے بیانات اور ان کی تقاریر کو ہدف تنقید بنائیں, اپنا شوق اور سونپی گئی ڈیوٹی پوری کریں, مال بنائیں, حق کے ٹاؤٹی ادا کریں, لیکن حلیہ کی بات نہ کریں, چونکہ آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہے ہی نہیں مولانا پر جگت بازی کا. تو آپ یہ بچگانہ لچڑ لغو اعتراض لے کر کود پڑے. کیا ڈٹائی ہے کہ مولانا کا حلیہ مذہب کی نمائندگی کرتا ہے. پاکستان مذہب کی بنیاد پر معارض وجود میں آیا, عوام برصغیر نے مذہب کے نام پر قربانیاں دیں. اسی اسلامی جمہوریہ میں لبرل و سیکولر طرز زندگی کے نمائندہ شکل و صورت والے مذہبی حلیہ و تشخص پر حملہ آور ہیں. ریاست پاکستان میں مذہبی تشخص پر یہ حملہ چھمبے کی بات ہے, اور ریاست کا اس حملے کو نظر انداز کرنا پاکستان کی شناخت کو مٹانے کی کوشش ہوگی. مولانا فضل الرحمان ملکی سیاست کا ناگزیر عنصر ہے. خود مولانا کے بقول نہ تو کوئی حکومت ان کے بغیر بنتی ہے نہ ہی ان کے بغیر چل سکتی ہے. سیاست کے ہر دو اطراف مولانا کے بغیر ادھورے اور نامکمل ہیں. حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف, جس طرف مولانا ہو سیاسی وزن اسی طرف ہوگا. پاکستان کی سویلین حکومتوں پر نظر دوڑائیں تو یہ عجیب اتفاق نظر آئے گا کہ جن جن حکومتوں میں مولانا اتحادی تھے وہ حکومتیں اپنا دورانیہ 5 سال مکمل کر سکیں, اور جن حکومتی ادوار میں مولانا حکومت میں نہیں تھے وہ حکومتیں چل نہ سکیں اور وقت سے پہلے ہی رخصت کر دی گئیں. موجودہ تبدیلی سرکار میں بھی مولانا نہیں تو حکومتی کشتی مہنگائی, نااہلی, نالائکی, کرپشن کی سمندری بھنور میں ہچکولے کھا رہی ہے, جسے ہر وقت مولانا سے خطرہ نظر آ رہا ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا وہ بیان تو آپ کے سماعتوں میں تازہ ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مولانا حکومتی گاڑی کو ڈنڈ ڈال سکتے ہیں. مولانا اس وقت سلیکٹڈ اور سلیکٹر کے اعصاب پر سوار ہیں. عمران نیازی کے بقول مولانا مقناطیسی قوت کے حامل ہیں جو ہر حکومت کو چمٹ جاتے ہیں. عمران نیازی صاحب چونکہ کھیل کود سے سیاست کی طرف آئے ہیں تو ان کی ذہنی اپروچ انتہائی سطحی اور بچگانہ ہے. مولانا نے ان کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مقناطیس چمٹتا نہیں بلکہ کھینچتا ہے, تو مولانا حکومت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تمام تر لبرل سیکولر لابیوں کے الزام تراشیوں, آزاد خیال دانشوروں کی کردار کشیوں, جھوٹے صحافیوں کی میڈیا ٹرائل اور درباری ٹاؤٹوں کے مولانا کے خلاف جھوٹ کے پلندے جنہیں صحیفہ آسمانی سمجھ کر طوطے کی طرح رٹنا اور چھوٹی چھوٹی سرکاری خرچ پہ منعقد جلسیوں میں پڑھنا, ان تمام کے باوجود مولانا نے عوام میں پذیرائی اس حد تک پائی ہے کہ پاکستانی سیاست کا کوئی موجودہ لیڈر نہ پا سکا. اعتزاز احسن صاحب سے بھی قدرت نے کیا خوب انتقام لیا. جس آدمی کو وہ اس کے حلیے کی وجہ سے صدارت کا اہل نہ سمجھتے تھے, اب اسی شخص کو ان کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری اور پیپل پارٹی سمیت 11 جماعتوں نے اپنا سربراہ منتخب کر لیا.